إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تر کبریائی بڑائی اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، جس کے بغیر نہ تو آج تک کسی کی بنی اور نہ ہی قیامت تک بن سکے گی۔ بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکیٰ پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمتاً للعالمین بنایا، اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ جمیعاً جن کی زندگی کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں اور اسے آگے پہنچانے میں گزری۔ میں رمضان کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق مزید عطا کرے کہ ہم جو کچھ سنیں اسے عملی طور پر اختیار کر سکیں۔ میرے قابل احترام سامعین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کے بابرکت لمحات ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں آنے کو ہیں۔ ہماری جو پچھلے دنوں کی دعائیں تھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان کی قبولیت مکمل انداز میں کرے گا۔ جو ہم نے دعائیں مانگی، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق ایک مرتبہ پھر عطا کر۔ رمضان کے حوالے سے جو میں عمومی طور پر ایک سے زائد مقامات پر یہ بات بیان کر چکا ہوں، آج وہی بات آپ لوگوں سے کہوں گا۔ قرآن مجید میں آیت نمبر 182 سے لے کر 188 تک، اس کو آپ لوگ رمضان سلیبس کہہ سکتے ہیں۔ یہ رمضان کا نصاب ہے جو ہر مسلمان مرد اور عورت کو پڑھنا چاہیے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ رمضان کے روزوں میں تقویٰ کا حصول کیسے ممکن ہے ہمارے لیے۔ اس مختصر سی وقت میں تفصیلی گفتگو تو نہیں کی جا سکتی، لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے یہ رمضان سلیبس آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ العزیز لعلکم تتقون کے حوالے سے، یا تتقون کا جو اخلاقی پہلو ہے اس پر بات کروں گا۔ آئیے ذرا ان آیات کو ایک عام فہم انداز میں سمجھ لیتے ہیں، تاکہ آپ لوگ جب اپنے گھر جائیں، آپ کے گھر میں جو بھی قرآن مجید ترجمہ یا تفسیر موجود ہے، آپ لوگ اس کو ان آیات کو پڑھیے۔ آیات نمبر 182 سے لے کر 188 تک، سورۃ البقرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو۔ خطاب یہاں پر اہل ایمان سے ہو رہا ہے۔ سیدہ عائشہ اور عبداللہ ابن مسعود کا فرمان ہے کہ جب بھی کسی
آیت میں خطاب یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی خیر کی بات بتائی جا رہی ہے یا کسی شر سے روکا جا رہا ہے۔ تو بنیاد جو ہے رمضان کے تمام روزوں کی گویا کہ ایمان ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان اس اعتبار سے ہے یا اس کیفیت میں ہے جو کیفیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان کی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا تم لوگوں پر روزے کا رکھنا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ لکھا گیا تم سے پہلے امتوں پر یا پہلے جو مذاہب تھے ان پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی والے بن سکو۔ تو یہ جو ہدف ہے ہمارے سامنے لعلکم تتقون کے تقوی کا حصول کیسے ممکن ہے، تو جان لیجئے میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے شر سے دونوں جہاں کی عافیت عطا کرے۔ جان لیجئے اس تقوی کی بنیاد ایمان ہے، اور اب اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ ہمارے لیے اس تقوی کے حصول کے لیے عملی طور پر معاون ثابت ہوں گی۔ یاد رکھیے گا، ہر عبادت کا ہدف تقوی ہے، اور ہر عبادت کے تقوی کا حصول کا کچھ چیزیں کامن ہیں اور کچھ چیزیں اس عبادت کے ساتھ خاص ہیں۔ نماز میں جو تقوی حاصل کرتے ہیں اس کا طریقہ الگ ہے، حج اور عمرہ میں جو تقوی حاصل کرتے ہیں اس کا طریقہ الگ ہے، رمضان میں جو تقوی حاصل کیا جائے گا اس کا طریقہ بھی الگ ہوگا، اور وہ طریقہ ان آیات میں بیان کر دیا گیا جس پر میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ نمبر 1، اگر یہ تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے ایام معدودات۔ بھائی یہ دن گنے چنے دن ہیں، 29 یا 30۔ لازم ہے کہ تمام جو بالغ ہیں، مسلمان ہیں، عاقل ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو دائمی ہے، تو ایسے ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ گنتی پوری کرنا لازم ہے۔ اس میں میری اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی، یا میری اور آپ کی قوت برداشت کا عمل دخل نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے جی کہ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، تو یہ بات شریعت میں قابل اعتبار نہیں ہے۔ ہر صورت میں جو شخص تقوی لینا چاہتا ہے، ایام معدودات، اس کو یہ گنے چنے دن جو ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے۔ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، ایسا مریض جس کی بیماری ایسی ہے جو دائمی ہے، جو شفا نہیں ہو پا رہی، کوئی ایسی کیفیت ہے، او علی سفر، یا پھر وہ سفر میں ہے، سفر ہوائی جہاز کا ہے، ٹرین پر ہے، اتنا آرام دہ سفر ہو، سفر ہے، اس میں مشقت ہو یا نہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو چاہیے کہ یہ جو گنے چنے دن ہیں یہ اس کی گنتی رمضان کے بعد پوری کر لیں۔ یہاں پر میں ایک منہج بھی بتاتا چلوں، بسا اوقات ہماری حکومت کی اناؤنسمنٹ میں ہم لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، تو خدا را حکومت کی اناؤنسمنٹ صحیح ہے یا غلط ہے آپ اس کو فالو کیجیے۔ اگر اس کی اناؤنسمنٹ غلط ہوگی تو اس کی ذمہ داری مجھ پر یا آپ پر نہیں ہوگی، اس کی ذمہ داری حکومت وقت پر ہے۔ ہمیں ہماری نیت کا، حسن نیت کا اجر پورے کا پورا ملے گا، خواہ ہمارا ایک روزہ حکومت کھائے یا ایک روزہ اضافی ہمیں رکھوا دے۔ یہ سمجھ لیجئے، ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی لمٹس کراس کر کے اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں جو شریعت میں جائز نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ کسی بھی مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جو اس کی ذمہ داری میں نہیں آتی۔ تو چاند کی اناؤنسمنٹ میری اور آپ کی ذمہ داری میں نہیں آتی۔ ہم میں سے اگر کسی نے چاند دیکھا تو سب سے جو ویلڈ جو طریقہ ہے وہ ہم اپنے حکومت وقت کا جو ایک پروسیس ہے ان تک اپنی اپروچ پہنچا دیں، ان کو بتا دیں۔ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ اس کی ذمہ داری ان پر ہے۔ ہم زبردستی اپنی مرضی سے فیس بک پر پوسٹیں لگانا شروع کر دیں اور روزے رکھنا شروع کر دیں، میرے بھائی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو ایام معدودات، گنے چنے دن حکومت کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ۔ یہاں میں آگے چل کر یہ بھی بات کروں گا جی کہ سعودیہ کا چاند یا ہمارا چاند، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں روزے کی،
رکھنے کی اور نہیں رکھ پاتے، فدیۃ طعام مسکین، تو ان کو چاہیے کہ ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، تو جو کوئی زیادہ دے دیتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھ لیتے ہو کھانا کھانے کے بجائے، اپنے اوپر تھوڑی سی مشقت برداشت کر لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اس کا تعلق روزے کی فرضیت کے مختلف مراحل سے ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بتا دوں گا کہ ابتدائے جو شروع کے دن تھے اس میں یہ چوائس تھی کہ آپ روزہ رکھ لیں یا فدیہ دے دیں، بعد میں پھر یہ چوائس ختم کر دی گئی تھی، جیسا کہ اگلی آیت میں ذکر کیا جائے گا، تو اس کا ذکر میں ابھی کرتا ہوں۔ تو ہمیں تقویٰ کے حصول کے لیے پہلا نقطہ کیا ملا کہ ہمیں یہ گنتی پوری کرنی ہے، جس حکومت کی حدود میں ہم رہ رہے ہیں اس حکومت کی حدود کو فالو کرتے ہوئے ہمیں 29 یا پھر 30 کی گنتی پوری کرنی، یہ پہلی بات آ گئی۔ دوسری بات، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، بھئی رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ایسی باتیں ہیں جو کہ حق کو واضح کرتی ہیں اور حق اور باطل کے درمیان میں فرق بھی کرتی ہیں۔ تو دوسری چیز میرے قابل احترام سامعین، تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رمضان کے بابرکت لمحات میں قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیجئے، قرآن کو اپنا دوست بنا لیجئے، اور کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کیجئے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ہمیں یہ کثرت کے ساتھ احادیث اور نصوص ملتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، تقوی جس کو لینا چاہتے ہیں اس کے لیے قرآن کی تلاوت، قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھیے، اپنے معمولات بنا لیجئے۔ کیا ہی خوب ہو کہ ایسا معمول بنا لیں، اگر ممکن ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد قرآن کا کچھ حصہ اپنے لیے ایک پورا شیڈیول بنا لیں کہ ہم نے 15 دن میں ایک قرآن ختم کرنا ہے، تو 15 دن میں اگر ایک قرآن ختم کرنا ہے تو ایک دن میں ہم نے آدھا پارہ ختم کرنا ہے، تو وہ اپنا ہر نماز کے بعد دیکھ لیں، صرف فجر کی نماز کے بعد کوئی ایسا ٹائم رکھ لیں، فجر کی نماز سے پہلے تہجد میں کوئی ٹائم رکھ لیجئے، جو آپ کا دل کرتا ہے، عصر کے بعد کا ٹائم فارغ ہوتا ہے اس میں رکھ لیجئے۔ ہر شخص اپنی سہولت کے ساتھ یہ شیڈیول بنا سکتا ہے تاکہ قرآن کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھا جا سکے، تلاوت کی جا سکے۔ اس کی صرف تلاوت میں اتنی خیر و برکت ہے، میں ابھی سمجھ کی اور عمل کی بات نہیں کر رہا، یقین کیجئے صرف اس کی تلاوت میں اتنی خیر اور برکت ہے، اتنا نور ہے کہ کیا بتاؤں میں آپ کو، صرف تلاوت میں کرنے میں اتنا اجر ہے جیسا کہ احادیث میں بیان کیا گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو اب یہ بات کر دی گئی بھئی جس کی زندگی میں، جس مسلمان عاقل بالغ کی زندگی میں رمضان آ جائے اس کے لیے روزے رکھنا ہر صورت میں لازم ہے۔ یہ فلیصمہ کا صیغہ، یہ لفظ ہمیں یہ بتاتا، اب وہ چوائس ختم کر دی گئی، تو دو باتیں ہوگی، روزوں کی گنتی پوری کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بیمار کے لیے اور مسافر کے لیے رخصت جو پہلے تھی وہ اسٹل اسی طرح موو کر رہی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نے 30 دن کی گنتی فرض کر دی، لیکن بیماروں کو اور مسافروں کو رخصت دے کر تم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم تنگی نہیں پیدا کرتا، مشقت پیدا نہیں کرتا، بلکہ آسانیوں کے لیے ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی تم نے ہر صورت میں پوری کرنی ہے۔ اب آئیے تیسری چیز، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو گے۔ تو اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ایک تو ہم زبانی بڑائی بیان کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو بھی آپ کو ذکر اذکار یاد ہیں وہ کثرت کے ساتھ کیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اپنی زبان سے بیان کرنے کے مترادف ہے۔ تو روزے کی حالت میں آپ کی اور میری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ خیر الذکر ما یخفی، کہ بھی بہترین ذکر وہ ہے جو خفیہ ہو، جو آپ اپنے دل میں کریں۔ تو آپ اپنا ذکر جو ہے وہ ایسا کیجئے کہ دوسروں کے لیے تکلیف یا پریشانی نہ ہو، جیسا کہ ہمارے بعض مساجد میں وہ رمضان میں صبح شروع کرتے ہیں، سارے اسپیکر کھول دیتے ہیں اور پھر وہ سارے محلے والوں کی جو کیفیت ہوتی ہے عبادت یا نیند یا بیماری جو بھی اس کو خراب کرتے ہیں۔
تو بھائی عبادت آپ کیجئے لیکن لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنیے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ فرمان ایک مسلمان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، لا ضرر ولا ضرار، کہ مسلمان نہ نقصان پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ ہو گیا تیسرا سبب یا تیسرا طریقہ جو تقوی کے حصول کے لیے، جس میں قولی طور پر تو بات ہو گئی، عملی طور پر جو اللہ کے احکام ہیں اس کو بھی ہم عملی طور پر اختیار کریں، یہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ کی عملی طور پر بڑائی کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ قرآن میں صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، بھائی تمہیں رسول جس بات کے کرنے کا حکم دے دیں اس کا کرنا دین ہے، جس کام کے کرنے سے روکنے کا حکم دے دیں اس کام سے رکنا دین ہے۔ یہ اللہ کی بڑائی کو عملی طور پر بیان کرنا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کتنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ تو میرے قابل احترام سامعین، اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کے شب و روز کے جو معمولات ہیں، جو اسوہ حسنہ ہے، جو ریاض الصالحین کی احادیث میں، دیگر کتب احادیث میں اور سیرت سے ملتا ہے، ان کو عملی طور پر اختیار کریں، یہ بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا ایک پہلو ہے۔ چوتھی چیز وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو میرے بھائیو، شکر ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ شکر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ تو الحمدللہ رب العالمین، آپ اپنی اردو، پنجابی، جس زبان میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیے۔ یہ بات درست کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو جاننا چاہیے کہ اس پر اللہ کی کتنی نعمت ہیں۔ توحید کی نعمت ہے، خیر کی توفیق ہے، محبت کرنے والے رشتے ہیں، نماز پڑھنے کی توفیق ہے، روزہ رکھنے کی توفیق ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق ہے، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق ہے۔ ان ساری نعمتوں کو ریوائز کیجئے اور ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ یقین کریں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں، جس بات پر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے وہ تمہیں میں اور عطا کروں گا۔ اگر مال ملنے پر، حلال مال ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہیں اور مال عطا کروں گا۔ صحت پر شکر ادا کرتے ہو تو مزید صحت ملے گی۔ نیکی کی توفیق پر اگر شکر ادا کرتے ہو تو مزید نیکی کی توفیق ملے گی، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو یہ چوتھی بات ہوگی تقوی کے حصول کے لیے، لعلکم تشکرون، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب آپ کو توفیق ملے۔ پانچویں چیز وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ پانچویں چیز ہے میرے بھائیوں، قابل احترام سامعین اور سامعات، اپنے روزوں کو دعا کے ساتھ مزین کیجئے۔ آپ کی روزے کا کوئی لمحہ دعا سے الگ نہ ہو۔ دعا کی آیت درمیان میں لایا، میں نے یہ سوال خود شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا تھا، شیخ صاحب یہ جو روزے کی آیت جو ہے درمیان میں کیوں لائی گئی؟ تو شیخ صاحب نے کہا کہ میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ میرا اپنی سوچ ہے کہ آپ کو روزہ جو آپ کا درمیان کا حصہ ہے وہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو ہمیں بتا دیا گیا تہجد کا وقت دعاؤں کے ساتھ ہے، افطاری کے حوالے سے جو دعائیں کی قبولیت کی بشارتیں موجود ہیں وہ بھی موجود ہیں، تراویح کے بعد کی دعائیں، ہر فرض نماز کے بعد کی دعائیں، اور شام کے اذکار کی جو اوقات ہیں، صبح کے اذکار کی جو اوقات ہیں، اذکار در حقیقت دعائیں ہی تو ہیں۔ تو میرے قابل احترام سامعین، دعاؤں کی کتاب حصن المسلم، اس کو آپ لازمی لیجئے، ہر ساتھی کے پاکٹ میں، جیب میں یہ چھوٹی چیز حصن المسلم ہونی چاہیے، اور کوشش کیجئے کہ آپ اپنی زندگی کا ہر لمحہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی اس دعا کو آپ دیکھ کر پڑھ لیں۔ اگر یاد نہیں کر سکتے تو آپ اپنا رمضان سے پہلے آپ ان دعاؤں پر نشان لگا لیجئے کہ میں نے یہ دعائیں اپنے ان اوقات میں پڑھنی ہیں، تاکہ آپ کا روزہ جو ہے وہ تقوی کے حصول کے حوالے سے دعاؤں سے سجا ہو، دعاؤں سے مزین ہو۔ چھٹی چیز احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اجازت دی گئی
انسان کی جو جسمانی جو طلب ہے اس کا بھی. یہ دیکھیے تقوی کے حصول کے لیے اسلام نے کتنا خوبصورت کانسیپٹ دیا. دیگر مذاہب اور ادیان کی طرح رہبانیت نہیں ہے. اس انسان کی کسی جائز ضرورت پر کوئی غیر فطری قدغن نہیں لگائی گئی، رکاوٹ نہیں لگائی گئی. کہا کہ بھئی رمضان کی راتوں میں تم اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو. گویا کہ انسان راتوں کو مغرب کی نماز سے لے کر اگلے دن فجر یا سحری کا جو ٹائم ہے اس وقت تک یہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے. اور اس کے حوالے سے تو میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، ادروائز میں بتاؤں کہ یہ چیزیں اگر سم ٹائم پوری نہیں ہوتی تو کتنی طبیعت میں چڑچڑا پن یا کیا کیا کیفیات آتی ہیں. علی کل حال تقوی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی جائز ضرورتوں کو بھی مد نظر رکھا اور اس کی بھی اجازت دی ہے. ساتویں اور آخری چیز، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. کہا کہ بھائی کوشش کرو کہ اپنی کمائی کو حلال کرو. کہا ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہیں کھانے اور حکام تک اپنے کام کروانے کے لیے رشوت نہیں دینی تاکہ کسی کا حق غصب کر سکو. معلوم یہ ہوا کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز کانسیپٹ موجود ہے نا، مشہور ہے کہ جی رمضان کا مطلب ریلیکسیشن ہے. تو بھائی رمضان کا مطلب ریلیکسیشن نہیں ہوتا. تو بھی مجھے بتائیے کہ وہ تقوی کہاں گیا؟ تقوی جو تقوی مجھے اور آپ کو اپنی روزی حلال کرنا نہ سکھا سکا. ہم روزے کی حالت میں کمپنی، فیکٹری، جاب جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں سستی کر رہے ہوتے ہیں. 9 to 5 کی جاب ہوتی ہے، 10 بجے پہنچتے ہیں، 4 بجے نکل آتے ہیں. کمپنی کے درمیان ٹائمنگ میں وہاں بھی ہم سستیاں کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو اپنی روزی کو حلال کیجئے، حلال رزق یقین کیجئے. تقوی کے حصول کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے توحید کے بعد، سب سے بڑا ذریعہ ہے. اگر رزق اپنا ہم حلال کر لیں، اس کے اتنے مفید اثرات ہیں کہ ایک نشست میں ان کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے. تو میرے قابل احترام سامعین، ہر ساتھی وہ جس فیلڈ میں ہے، دکان میں ہے، نوکری کر رہا ہے، اپنا کاروبار ہے، اگر اپنا کاروبار ہے تو کوشش کیجئے جھوٹ مت بولیے. ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا. اگر نوکری کر رہے ہیں تو اپنی ٹائمنگ پوری کیجئے، جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو پورا کیجئے. تو یہ تقوی کے حصول کے لیے آپ کے لیے معاون اور مومد ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کے اس مہینے میں سورۃ البقرہ کی بیان کردہ ان 7 باتوں کو عملی طور پر اختیار کرنے کی توفیق بلکہ توفیق مزید عطا کرے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأنعمنا على نعم ظاهرا وباطنا. أفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد، میں روٹین میں کبھی شکوہ نہیں کرتا ہوں، لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ روزہ کی مناسبت سے ایک چھوٹا سا شکوہ کروں، اور شکوہ بھی ایک التماس کی صورت میں ہے کہ امید ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا. میرے جو ساتھی خطیب حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں، تائید بھی کریں گے. مجھے جمعہ پڑھاتے ہوئے تقریباً کوئی 25-26 سال ہو گئے. 25-26 سال میں رمضان کے روزوں کے حوالے سے اکثر لوگوں کے جو استفسارات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ روزہ کیسے رکھا جائے گا، کیسے ٹوٹے گا. روزے کے فقہی پہلو، ظاہری پہلو بہت زیادہ بیان پوچھے جاتے ہیں ہم سے. انجیکشن سے، انہیلر سے، کیسے، فلاں سے یہ کر لیں تو وہ کر لیں، خون نکل گیا، کیا نکل گیا. بھائی یہ مسائل ضروری ہیں، روزے کے فقہی پہلو بہت ضروری ہیں، توجہ دیجیے اس پر. لیکن یقین کریں کہ اس پورے 25-26 سال کے سفر میں مجھ سے صرف 2 مرتبہ کسی نے ایسا پوچھا کہ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ رمضان کے روزے میں تقویٰ کیسے حاصل کریں گے. صرف 2 نوجوانوں نے مجھ سے پوچھا تھا. لاشعوری طور پر ہمارا ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ کر دیا گیا کہ ہماری توجہ روزے کے فقہی پہلوؤں کی طرف بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو میرے قابل احترام سامعین، یہ جو میں نے امور بیان کیے اس میں سے کچھ امور ایسے ہیں جو ہمارے
روزے کے اخلاقی پہلو کے حوالے سے ہیں، کچھ معاشرتی پہلو کے حوالے سے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جہاں فقہی معاملات کا اتنا خیال کرتے ہیں آپ لوگ، اسی طرح روزے کے اخلاقی پہلوؤں کا بھی سامنے رکھیے۔ اخلاقی پہلو کیا ہیں؟ روزے میں ہمیں کچھ حلال چیزوں سے روکا جاتا ہے۔ جب ہم حلال چیزوں سے رکنے کی کوشش کرتے ہیں اور الحمدللہ رکتے بھی ہیں، تو گویا کہ ہماری ایک پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ بھائی اگر آپ حلال اور جائز چیزوں سے اس معین وقت میں رک سکتے ہیں تو حرام چیزوں سے رکنا تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اور وہ کون سی حرام چیزیں ہیں؟ یہ وہ حرام چیزیں ہیں جو پورا سال ایک مہینے کی نہیں ہے۔ وہ ہے تو ایک لطیفہ میں نے پچھلے دنوں ایک اخبار میں پڑھا جی، کہ وہ کسی نن مسلم نے پوچھا جی رمضان میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو اس مسلمان، ایک عام مسلمان تھا، اس نے کہا جی کہ رمضان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ کہ لیں کمال ہے بھائی، آپ لوگ صرف ایک مہینہ یہ کام کرتے ہیں، ہم تو پورا سال یہ نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں والی۔ تو میرے بھائیوں، جن حرام چیزوں سے رمضان میں من باب اولا رکنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ پورا زندگی کا ہمارا ایک لایا عمل ہونا چاہیے، جس میں ہم نقصان نہ پہنچائیں۔ بہت سارے پہلو ہیں، تلخ حقائق ہیں ہمارے۔ سبزی فروش، پھل فروش کیا کرے گا جی؟ پھل کی قیمتیں اپنی منمانی مقرر کرے گا، برا بھلا حکومت کو کہے گا، اور جب اذان ہوگی تو پھر نماز کی پہلی صف میں جا کر پڑھے گا نماز۔ اسے یہ کون بات بتائے گا کہ نماز میں، روزے میں جتنی ضروری نماز ہے اتنا ہی ضروری تمہارا عمل بھی ہے تقویٰ کے لیے، اتنا ہی ضروری تمہارا خرید و فروخت، یہ بھی اسلام کے تابع ہونا چاہیے۔ ہمارا بیہیویئر، لڑائی جھگڑے ہم کرتے ہیں، افطاری سے پہلے دیکھیے گا روڈوں پر کیا صورتحال ہوگی۔ تو بھائی آپ جو کچھ بھی ہے اپنے ساتھ اہتمام کیجئے اس بات کا کہ رمضان کے روزے میں آپ اپنی زبان کو صاف رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زائد فرامین ہیں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، مختلف کتابوں میں، کہ جب تم سے کوئی گالم گلوچ کرے تو کہو کہ انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ اتنی بڑی ڈھال ہے برائی کے اور ہمارے درمیان میں۔ الصوم جنۃ کا مطلب یہی ہے کہ روزہ مجھے برائی سے روک رہا ہے۔ اس میں ہمدردی کے پہلو ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے والے پہلو ہیں، افطاری کروانے والے پہلو ہیں۔ صرف آپ اپنے من پسند پسندیدہ لوگوں کو افطاری مت کروائیے، افطاری کا اہتمام کیجیے۔ اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو بہت سارے پہلو ایسے ہیں، آپ اپنی گاڑی میں رکھ لیجئے سامان، کھجورے اور پانی کی بوٹلز رکھ لیجئے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ ٹریفک پولیس کے جو سپاہی کھڑے ہوتے ہیں ان کو آتے ہوئے پکڑا دیجئے، بھائی یہ افطاری، کھجور اور یہ پانی آپ رکھ لیجئے۔ اپنی گاڑی میں اپنے پاس حصن المسلم 100 200 300 نسخے لے کے رکھ لیجئے بھائی۔ تو بھائی اگر آپ مسجد میں حصن المسلم تقسیم کر رہے ہیں تو باہر لوگوں کو کون دے گا؟ ٹریفک پولیس کے سپاہی ہیں، جو لوگ کھڑے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایک کتاب پکڑا دیجیے، بھائی یہ دعاؤں کی کتاب ہے، اللہ کے نبی کی دعائیں کی۔ رمضان کے مہینے میں ہر ایک کا ایمان بوسٹنگ پوزیشن میں ہوتا ہے، خود بخود لے گا، پڑھے گا، ایک دعا بھی اس نے پڑھ لی، یاد کر لی تو آپ سوچیں کتنا اجر ملے گا آپ کو۔ تو بھائی روزے کے حوالے سے جو تقویٰ میں، اس کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں جس کو ہم کلیتاً نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اپنا بیہیویئر، گالم گلوچ، غیبت، چغلی، جھوٹ، یہ سب چیزوں سے بچیے۔ ایک دوسرے کو اسپیس دیجیے، ایک دوسرے کو برداشت کیجیے۔ اگر کوئی برا بھی کہتا ہے چھوڑ دیجیے۔ اگر کہیں کوئی قطع رحمی والے معاملات ہیں تو اس کو بہتر صلہ رحمی کی طرف لانے کی کوشش کیجیے، اپنے دل صاف کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزے کے فقہی پہلو اور جو اخلاقی پہلو ہیں ان سب کو کما حق ہو اختیار کر سکیں، تاکہ ہم لوگ اس کو، اپنی ذات کو اس سے سجا سکیں۔ اور آخری بات، کوشش کیجئے گا کہ رمضان کے مہینے میں جو تقویٰ ہم نے ان طریقوں سے حاصل کیا ہے، بعد میں آنے والے مہینوں میں اس تقویٰ کی حفاظت بھی کر سکیں۔ ہم تقویٰ لے لیتے ہیں، اس کی حفاظت نہیں کر پاتے، تو بھائی اس کی حفاظت کے لیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے۔ ہر نیکی کے بعد یہ دعا کیجئے، استغفار کثرت کے ساتھ کیجئے۔ اور جو کام، جو نیکیاں آپ رمضان میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جس کوانٹٹی میں آپ نے رمضان میں کی، بعد رمضان کے بعد اس کوانٹٹی میں نہیں کر سکتے، لیکن ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ویکلی بیسس پر جاری رکھیے تاکہ ان نیکیوں کی حفاظت کی جا سکیں اور اللہ تعالیٰ سے مستقل جو ہے اپنے
رمضان کے روزوں کی دعائیں مانگتے رہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان کے بعد تقریباً روایات میں آتا ہے آدھا سال، 5 مہینے 6 مہینے اپنے رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کی دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں یہ رول ماڈل موجود ہے۔ یہ چیز دعا میں یاد رکھیے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین۔ ہماری اس بچے نے مجھے ایک پرچی دی ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اس بچے کی۔ اس بچے کے لیے بھی، اور ہماری کچھ خواتین ہیں انہوں نے اپنے بیٹی کے لیے بھی دعا کی ہے، ہاسپٹل میں ICU میں۔ ہم تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہم اشفی مرضانا، اللہم اشفی مرضانا، اللہم اشفی مرضانا شفاء کاملا عاجلا لا یغادر سقما۔ اللہ ہمارے جو فوت شدگان ہیں، جس طرح ہمارے ایک شیخ ابھی شیخ سعید مجتبیٰ سعیدی صاحب ابھی کچھ 2 دن پہلے فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اپنے ان شیخ کے لیے بھی، اور جتنے فوت شدگان ایمان پر فوت ہوئے ہیں ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے تمام فوت شدگان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، اللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اللہ ان کی گناہوں سے غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کثرت کے ساتھ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رمضان کے مہینے میں جو عادت ہمیں ڈلے تیری بڑائی بیان کرنے کی، اللہ وہ بڑائی بیان کرنے کی عادت ہماری رمضان کے بعد بھی باقی رہے۔ حکمرانوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو خیر کی توفیق عطا فرما، وہ توفیق جس سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ اور آخری چیز، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عمل کی طرف آئیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تیز آندھی سے زیادہ جو صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے، تو آپ لوگ کثرت کے ساتھ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو عدد مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کیفیت مطلوب ہے، تو آپ تھوڑا ہی صحیح اپنے ہر روزے کو اس کے ساتھ مزین کیجئے، روزانہ دیجئے، مسجد کو، مدرسے کو، جہاں آپ دینا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وقوموا للہ قانتین۔